अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से इंतहाई अहम खबरें। ईरानी वफ्द जो कि पाकिस्तान आया था, इस वक्त वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरानी वफ्द दोबारा से पाकिस्तान आ रहा है। पहले तो वो पाकिस्तान आए थे और बहुत सारी खबरें ये आई थी कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं, लेकिन ईरानी वफ्द ने इसकी तरदीद की थी और कहा था कि हमारी ये मुलाकात पाकिस्तान के साथ है, ना कि अमेरिका के साथ। अब इस वक्त भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ईरानी वफ्द दोबारा से पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान दौरा करने के बाद आगे ये रशिया जाएगा। इसके अलावा लुबनान के हवाले से इंतहाई अहम खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल ने दोबारा से जनूबी लुबनान के अंदर अपनी बमबारी शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यही वो खबीस बच्चा है इस खित्ते के अंदर जो कभी बाज नहीं आता और सीज फायर होने के बावजूद भी ये आए रोज बमबारी जारी रखता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंतहाई बुरी खबर और हमारे लिए इंतहाई अच्छी खबर कि उस पर जानी हमला हुआ है, लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए हैं। उस पर जानी हमला किया गया, जानी वार किया गया, उस पर फायरिंग की गई। इसके हवाले से मैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखना चाहूंगा। ये एक इजलास था जिस इजलास के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो समेत दीगर बहुत सारे और लोग भी थे जो इस इजलास के अंदर शरीक थे। इस तकरीब के अंदर तकरीबन 2600 से ज्यादा लोग शरीक थे जो कि ज्यादातर सहाफी थे। इस तकरीब में से एक नौजवान उठता है जिसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से बताया जा रहा है और इसकी उम्र 31 साल है, जिसका नाम पोल नुमास एलन है। ये उठता है, ये एक फायर करता है। एक फायर करने के बाद लगातार ये 5 फायर और करता है। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी जो खतून बैठी होती है उसका कहना है कि पहले मैंने ये समझा कि कोई ट्रे गिरा है, क्योंकि तकरीब थी, तकरीब के दौरान ट्रे गिरते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उन्होंने ये समझा। लेकिन ठीक 8 सेकंड बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सिक्योरिटी होती है वो स्टेज पर आती है, डोनाल्ड ट्रंप को, जेडी वेंस को और दीगर जितने भी बड़े लोग थे उनको रेस्क्यू करते हैं और एक महफूज मकामात पर ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है और ये जो ट्रे की आवाज थी, ये ट्रे की आवाज नहीं बल्कि फायरिंग की आवाज थी और उस नौजवान को पकड़ लेते हैं। बताया जाता है कि उस नौजवान ने एक सिक्योरिटी एहलकार पर भी फायरिंग की। उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी बदौलत उसकी जान बच गई, लेकिन उस पर फायरिंग की गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप पर 2022 से लेकर 2026 तक इन 2-3 सालों 4 सालों में तकरीबन तीसरी मर्तबा जानी हमला हुआ है। जान लेने की कोशिश की गई है लेकिन उसकी जान बच गई है। तो इस बार इस इजलास में भी डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अपनी जान को बचाकर तो चला गया है। बहरहाल पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि मेरी फौज इतनी काबिल है, मेरी जो डॉल्फिन है वो इतनी काबिल है, मेरी सिक्योरिटी इतनी काबिल है कि व्हाइट हाउस के अंदर आपने एक इजलास रखा है, उस इजलास के अंदर एक बंदा जो ना सिर्फ एक पिस्टल लेके आता है बल्कि उसके साथ एक बंदूक भी होती है, उसके पास एक चाकू भी होता है, एक दो बताए जा रहे हैं। इतनी असला वो अपने साथ ले आता है, तो आपकी ये पुलिस कहाँ थी, आपकी ये सिक्योरिटी कहाँ थी, आपकी ये डॉल्फिन कहाँ थी? तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये वही लम्हा है जिस लम्हे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है और ये जानी हमला हुआ है। इसके बाद ट्रंप ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, वहां इन्होंने बताया है कि उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने वाला शख्स बहुत शदीद बीमार है। लगता नहीं कि इसने अपनी तौर पर हमला किया है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और राज हो। और यह भी बताया जा रहा है कि इस बंदे को तकरीबन पीर के रोज उस अदालत में पेश किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंतहाई अहम खबर सबसे पहले मैंने सोचा ये आपको दे दूं, क्योंकि इस पर जानी हमला हुआ है और ये जानी हमला एक बार नहीं बल्कि बार बार होता चला जा रहा है और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत के वो बचता चला जा रहा है लेकिन बच नहीं पाएगा। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक अहम ट्वीट सामने आया है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि हमें दिली अफसोस है कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ है और ये जानलेवा हमला था, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप बच गए हैं। यहाँ एक बात को समझना होगा कि ये शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, पाकिस्तान के अंदर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उनका सीना छलनी किया जाता है और बाद में कहा जाता है कि हमने गोलियां तो चलाई ही नहीं, तो इस पर इसको तशवीश जाहिर नहीं होती, इस पर इसको बात करना गवारा नहीं होता। जब कराची के अंदर एक प्लाजे को आग लगी थी, वहां निहत्थे लोग जल गए थे,
مسمار ہو گئے تھے، تو وہاں بھی اس کا جو ٹویٹ آیا تھا ٹھیک 3 دن بعد آیا تھا۔ اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ مسلمان قوم کا قاتل ہے، اور جو غزہ کے مسلمان ہیں ان کا قتل عام صرف اور صرف اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ قاتل ہے، اور اس پر ایک حملہ کیا ہوا تو ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں تو دلی افسوس ہوا ہے، لیکن ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کا جو قابل تحسین بندہ ہے یہ بچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے لبنان کے حوالے سے آپ کو خبر دی، جیسا کہ آپ سکرین پر چلتی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لبنان پر اے روز حملے جاری ہیں، اے روز اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے اندر میزائل داغے جا رہے ہیں، وہاں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا ہے 10 دنوں کا، 10 دنوں کے بعد دونوں ملکوں کے جو پی ایم ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے وائٹ ہاؤس جائیں گے اور وہاں جا کر یہ سیز فائر مکمل کریں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بات کے باوجود بھی اسرائیل کی طرف سے لگاتار حملے جاری ہیں، اور اب رات گئے جو لبنان پر حملہ ہوا ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد جو نہتے لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے، اور 5 سے زائد لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، کچھ فوجی اہلکار بھی زخمی ہیں، لیکن اسرائیل اپنی بمباری سے باز نہیں آ رہا۔ تو یہاں سے بھی ہم مسلمانوں کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ یہ کفار آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ان کو دوست بنانے کے قابل سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے نہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی نبھا بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایران کی جانب سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جو کہ پاکستان تشریف لائے تھے، اور یہاں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ ایرانی وفد جب پاکستان پہنچ چکا ہے تو اس کے بعد امریکی وفد بھی پاکستان آ جائے گا اور یہ مذاکرات طے ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایرانی وفد نے یہ بات کھلم کھلا کہہ دی تھی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ پاکستان کا یہ جو دورہ ہے یہ ایک سرکاری دورہ ہے، ہم کسی بھی امریکہ کو ملنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم یہاں مذاکرات کرنے آئے ہیں، بلکہ ہمارا یہ دورہ ایک سرکاری دورہ ہے، اس کے بعد ہم عمان جائیں گے، عمان کے بعد ہم رشیا جائیں گے۔ لیکن یہاں دوبارہ سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایرانی وفد دوبارہ سے پاکستان واپس آ رہا ہے اور پاکستان لینڈ کرے گا، یہاں انہوں نے بات چیت کرنی ہے، اس کے بعد یہاں سے رشیا کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم اب امریکی وفد پاکستان بھیجنے کے لیے قائل نہیں ہے اور نہ ہی اس چیز کے حق میں ہے، کیونکہ وہاں ہمارا 15 سے 18 گھنٹے کا سفر ہے، ہمارا فیول جلتا ہے، ہمارا خرچہ بہت ہوتا ہے، اور اگر ایرانی وفد یا ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم سے ٹیلی فونک رابطہ کر سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے قائل ہیں۔ تو یہاں نا آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو آگے مذاکرات ہونے والے ہیں یہ مذاکرات فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے۔ جو ایرانی وفد ہے بار بار پاکستان آ رہا ہے تو وہ اپنے ایک بات لے کر آ رہا ہے، اور ادھر سے پاکستان جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان امریکہ کو یہ بات پہنچاتا ہے، امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے وہ ایران کو بھیجتا ہے، اور ایران اس لیے بار بار پاکستان آ رہا ہے۔ اب جب پاکستان ایرانی وفد آیا تھا تو پاکستان کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اپنے مسائل پیش کیے تھے، انہوں نے اپنے نکات پیش کیے تھے، انہوں نے اپنی ایک جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ پیش کی تھی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ چیزیں سنائی گئیں۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے رد عمل آیا ہے وہ بھی اسی بات کو شو کرتا ہے کہ یہ مذاکرات طے تو ضرور ہوں گے لیکن فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے۔ وہاں ایک امریکی صحافی نے سوال بھی کیا کہ اگر آپ یہ نہیں بھیج رہے اپنا وفد تو کیا دوبارہ سے جنگ چھڑ سکتی ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی وفد کو پاکستان نہ بھیجنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا سیز فائر ہو چکا ہے اور یہ جنگ بندی مکمل طور پر جنگ بندی رہے گی، ہم کوئی جنگ چھیڑنے نہیں جا رہے۔ تو یہ تمام تر باتیں اسی بات کی دلیل ہیں کہ آگے ہونے والے مذاکرات فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے، بلکہ اس طرح ہوں گے کہ پاکستان ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کرے گا، امریکہ کا پیغام ایران کو دے گا، ایران کا پیغام امریکہ کو دے گا، اور یہ بات ابھی تک اسی صورت میں چل رہی ہے۔ اسلام آباد کے حوالے سے انتہائی اہم خبر اور خوشی کی خبر کہ پاکستان کے اسلام آباد شہر کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، اور وہاں جتنی بھی ٹرانسپورٹ تھی اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اب ٹرانسپورٹ آ بھی سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، صرف اور صرف فیض آباد اور فیصل آباد کے جو اڈے ہیں ان کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے کہ وہ ابھی تک نہیں کھلیں گے اور نہ ہی ان کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا
ریڈ زون کے تھوڑا آس پاس آتے ہیں اور وہی ان کو علاقہ لگتا ہے جس کی بدولت ان کو کھولنا ابھی تک خوشگوار نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اسلام آباد کو انہوں نے کھول دیا ہے۔ اسلام آباد کو انہوں نے ابنائے اسلام آباد نہیں بنایا، کیونکہ ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کے بعد ادھر سے اسلام آباد کو بھی اسی طرح بند کر دیا گیا تھا جیسے وہاں ناکہ بندی ہے۔ تو اسلام آباد کو اب مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات طے ہو جائیں گے، اور یہ مذاکرات طے فیس ٹو فیس نہیں ہوں گے بلکہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں جو ہے نا مذاکرات انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو آنے والے چند گھنٹے 12 سے 24 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان چند گھنٹوں میں بہت بڑا کچھ ہوگا، یا تو یہ مذاکرات طے ہو جائیں گے یا کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ خطے میں شاید جو سکون ہے وہ بحال ہو جائے۔ لیکن جو امریکہ کی چال ہے اور امریکہ کی صورتحال ہے، جو خطے کے اندر امریکہ نے اپنے جو طاقت ہے وہ بڑھا دی ہے، اس کے مد نظر یہ نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر جو خوشی کی لہر ہے وہ آئے گی یا سکون آئے گا، یا جو پہلے ایک طرح سے دنیا چل رہی تھی اسی طریقے سے چلے گی، ایسی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔